شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی کھستی MB کے ناظرین کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا کا وہ واحد مرد زندہ بچنے والا جس نے حسینیت کا پیغام دنیا تک پہنچایا، وہ آخر کیسے دنیا سے رخصت ہوا؟ کیا وہ طبعی موت تھی یا انہیں بھی شہید کیا گیا؟ کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عابد و ظاہر انسان کو بھی زہر دیا جا سکتا ہے؟ تو سنیے، آج ہم بیان کریں گے اس عظیم ہستی کی آخری داستان، جنہیں دنیا زین العابدین کہتی ہے مگر دشمن انہیں برداشت نہ کر سکے۔ یہ کہانی ہے صبر، سجدے اور شہادت کی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ کا اصل نام علی بن حسین تھا، مگر دنیا آپ کو سجاد اور زین العابدین کے لقب سے جانتی ہے۔ کربلا کے المناک سانحے کے وقت آپ بیمار تھے، مگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھا تاکہ نسل نبوت باقی رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے مدینہ میں گوشہ نشینی اختیار کی اور عبادت، دعا اور زہد کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ آپ نے کبھی حکومت کے خلاف بغاوت نہ کی، مگر آپ کی شخصیت اور دعاؤں کی روشنی اندھیرے میں چبھتی تھی۔ بنو امیہ کو ڈر تھا کہ کہیں لوگ ان سے منہ موڑ کر اہل بیت کی طرف نہ جھک جائیں۔ بنو امیہ کے حکمرانوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ایک خطرہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی دعائیں لوگوں کے دل بدل دیتی، جو صحیفہ سجادیہ میں آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی خاموشی اموی ظلم پر ایک زندہ احتجاج تھی۔ لوگوں کی محبت آپ کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب خلیفہ ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا، اس نے محسوس کیا کہ امام سجاد کا اثر مدینہ سے شام تک پہنچ رہا ہے۔ ولید نے ایک خفیہ حکم جاری کیا کہ اس نورانی چراغ کو بجھا دیا جائے۔ اسی حکم کے تحت 93 ہجری میں خفیہ طور پر زہر آپ کے کھانے یا دعا میں ملا دیا گیا۔ یہ کام کسی قریبی ذریعے سے کرایا گیا تاکہ معاملہ چھپایا جا سکے۔ زہر ملنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ آپ کے چہرے کا نور ماند پڑنے لگا، جسم کمزور ہو گیا اور سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ مگر اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، وصیت کی اور فرمایا، ہم اہل بیت کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہے اور میرا یہ درد بھی عبادت کا حصہ ہے۔ آپ نے آخری ایام میں بھی کئی دعائیں پڑھی، جن میں اللہ سے امت کی بھلائی مانگی۔ زہر کے اثر سے آپ کا جسم شدید کمزور ہو چکا تھا، مگر روحانی طاقت ویسی ہی تھی جیسے روزہ ازل سے تھی۔ آخرکار 15 یا 25 محرم الحرام 94 یا 95 ہجری کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 57 سال تھی۔ نماز جنازہ آپ کے فرزند امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کی قبر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ وہ چراغ جو راتوں کو سجدوں میں جلتا تھا، آج خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کی روشنی آج بھی دعاؤں، صحیفہ سجادیہ اور آپ کے زہد و عبادت میں زندہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی اور صبر کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن وہ دلوں کو فتح کر لیتی ہے، وہ وقت کو ہرا دیتی ہے۔ اگر ظالم خلیفہ نے زہر دیا تو اللہ نے امام سجاد کو ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ کر دیا۔ آج بھی جب کوئی اللہ کی طرف جھکتا ہے،
سجدہ کرتا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صبر، زہد اور اخلاص کی وہ روشنی عطا فرمائے جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، آمین۔ اگر آپ کو یہ روح پرور داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ہسٹری MB کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، تو ضرور دیکھیے گا کل کی ویڈیو۔ جزاک اللہ۔